السلام علیکم۔ اللہ سب جانتا ہے، وہ سنتا ہے بہت قریب سے، وہ سب جانتا ہے آنکھ میں ٹھہرے ہوئے ہر آنسو اور دل میں چھپی ہر آہ کو۔ اس سے کہیں، اس کو پکاریں، وہ آپ کا رب ہے، اور اللہ کی مدد ایسے وسیلوں سے تم تک آئے گی کہ تمہیں لگے گا معجزہ ہو گیا انشاءاللہ۔ کبھی دیکھا ہے کسی ماں نے اپنے بچے کو گھپ اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو؟ کبھی نہیں نا۔ تو پھر وہ اللہ جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، وہ کیسے تمہیں چھوڑ سکتا ہے؟ یقین، توکل اور راضی رہنا سیکھو۔ جس گھڑی نصیب سنورتے ہیں، کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کر سو رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تعبیر پاتے ہیں۔ آپ کا مستقبل آپ کا منتظر ہے۔ ممکن ہو تو آپ خوبصورت تعبیر پانے والے بنو۔ ہم انسان بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن کن پر یقین نہیں رکھتے، جب اللہ اور انسان کے درمیان ہی سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو نا، تو پھر اپنی قسمت سے کیوں ڈرتے ہو؟ یقین رکھو، وہ تمہیں لڑکھڑاتا ہوا تو دیکھ رہا ہے، پر کبھی گرنے نہیں دے گا انشاءاللہ۔ جب تم ہر چیز، ہر فیصلہ اللہ کے سپرد کر کے جا نماز پر بیٹھتے ہو تو اپنے بھاری دل کو خالی کر کر اٹھا کرو۔ ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کرو، کیونکہ جو کچھ آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے وہ اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے۔ جو آئندہ ہوگا وہ بھی اللہ کی رضا سے ہی ہوگا۔ پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان ہی رہنے دو۔ بس آپ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہو۔ دنیا کے لوگ ساتھ نہیں دے سکتے، تھامنے والا صرف میرا رب ہے۔ وہی ٹوٹے ہوئوں کو جوڑتا ہے، وہی ہم بکھرے ہوئوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ دنیا کے لوگ ہمارے غم بانٹ نہیں سکتے، اور اللہ کی محبت ہمیں بے سہارا نہیں کرتی۔ دنیا اکیلا چھوڑ دیتی ہے، مگر میرا رب نہیں چھوڑتا۔ یہ مت دیکھو کہ کوئی تمہارے لیے مخلص ہے یا نہیں، تم خود ہر رشتے کے ساتھ، ہر اپنے کے ساتھ مخلص رہو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ منافقت کرے گا تو وہ اس کا بدلہ اللہ سے پا لے گا، اور تمہیں تمہاری مخلصی اور سچائی کا اجر ضرور ملے گا۔ زیادتی کسی کے ساتھ کرو تو اتنی ہی کرو جتنی خود پر آئے تو برداشت کر سکو، اور صبر اتنا سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے تو آپ ابھی تو برداشت کر لو، لیکن اللہ سب جانتا ہے۔ مکافات عمل تو اٹل ہے، دیر سویر تو ہو سکتی ہے مگر ٹل نہیں سکتا۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ جب کبھی آپ اپنے ارد گرد دیکھیں
کہ سننے والا سن کر اور دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر جب خاموش ہو جائے تو پھر سمجھ لینا کہ اب تمہارا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کا مقدمہ خود لڑتا ہے۔ آپ کو کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس سب فیصلے تقدیر پر چھوڑ دیں۔ جو آپ کے لیے برا سوچتے ہیں، جو آپ کے لیے برا کرتے ہیں، انہیں کرنے دیں۔ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور انشاءاللہ آپ کا فیصلہ خود اللہ پاک کریں گے۔ لوگوں کے برا کرنے اور لوگوں کے برا چاہنے سے کیا ہوتا ہے جب میرا اللہ ہی بہت مہربان ہے۔ وہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی دکھ میں آپ ایک بار اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر تو دیکھیں۔ اپنی پریشانیاں، اپنی آرزوئیں، اپنے مسائل سب کچھ صرف اللہ کو بتا کر تو دیکھو، پھر وہ اللہ کیسے آپ کی مدد کرتا ہے، وہ کیسے آپ کے لیے وسیلے بناتا ہے، کیسے آپ کو آپ کی زندگی میں سکون دیتا ہے اور کیسے آپ کی آخرت اچھی کرتا ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی بھی آخرت سنور جائے اور میری بھی آخرت سنور جائے۔ اللہ حافظ۔